امریکہ جیسے بڑے ملک کا ویزا بغیر کسی ایجنٹ کے کس طریقے سے مل سکتا ہے؟ یاد رکھیے، امریکہ یورپ کا ایک بگ کنٹری ہے، پر اگر آپ صحیح اور درست طریقے سے ویزا فائل کریں گے اور دستاویز کو مکمل رکھیں گے، جس نوعیت کا ویزا حاصل کر رہے ہیں اسی نوعیت کے سلسلے میں امریکہ جانے کا کور لیٹر تیار کریں گے تو امریکہ کے ویزے کا حصول انتہائی آسان اور ممکن ہے۔ اور دوسری جانب اگر نوکری کی بات کی جائے تو یہ یاد رکھیے کہ ہر ملک اور ہر شہر کی طرح امریکہ کے مختلف امور کی نوکریاں امریکہ میں موجود ہیں، اور یہ نوکریاں ملکی اور غیر ملکی تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے دیگر ممالک کی مختلف ایپلیکیشنز آن لائن سوشل میڈیا پر کام کرتی ہیں اور نوکریاں بناتی ہیں، اس کے علاوہ تمام تر ایمبیسیز سے بھی ان نوکریوں کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح امریکہ میں بھی نوکریاں بہت زیادہ موجود ہیں، جن کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو ویزا، نوکری اور امریکہ کی سیر کے متعلق سارا احوال دوں گی۔ تو اب آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف۔ امریکہ جانا کوئی مشکل نہیں، لیکن امریکہ جانا تمام تر لوگوں کا خواب ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ امریکہ کا شمار ایک ایسے ملک میں ہوتا ہے جو کہ معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر دوسرا بچہ ایک ماڈرن انسان بن کر ابھرتا ہے۔ یہ ملک دنیا کا سب سے زیادہ عیاش ترین ملک کہلاتا ہے۔ یہاں پر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ ہوتا ہو۔ یہاں پر عیاشی ایسی موجود ہے کہ آپ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہی دنیا کی تمام تر آسائش، رنگینی اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ملک نے ہی دنیا کو دی ہے تمام تر ترقی اور اپنے وجود سے لے کر آج تک اپنی پوری دنیا پر راج کر رہا ہے۔ یہ ملک جس کا نام امریکہ ہے، رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ پورا یورپ ایک طرف اور ایک اکیلا امریکہ ایک طرف۔ امریکہ کے لوگ ہر حد سے زیادہ ایڈوانس اور پڑھے لکھے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ادارے، یہاں تک کہ ناسا کا ادارہ بھی یہاں موجود ہے۔ یہاں لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کی خوبصورتی اور حسن کی کیا ہی بات کہیے۔ یہاں کی لڑکیاں سب سے زیادہ ان خاص فلموں میں کام کرتی ہیں جن کے لیے تمام زندگی کا سکون یہی فلمیں ہوتی ہیں۔ یہاں کی نائٹ لائف سب سے زیادہ مست کر دینے والی رنگین نائٹ لائف کہلاتی ہے۔ امریکہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ امریکہ نے دنیا کی تمام تر ممالک سے بڑھ کر ترقی کی ہے اور اس کے تمام تر بڑے ترین رقبے پر اور جدت ہی جدت کے ثبوت ملتے ہیں۔ امریکہ کے رقبے کی بات کی جائے تو امریکہ کا رقبہ 9.8 مربع اسکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کی آبادی 34 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ اس تمام آبادی میں نہ صرف امریکہ کے اپنے رہائشی انگریز بلکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ امریکہ کا کیپٹل سٹی واشنگٹن سٹی کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کا کیپٹل نیو یارک ہوا کرتا تھا، لیکن 17 جولائی 1790 میں واشنگٹن کو بنا دیا گیا۔ یہاں آج اعلیٰ حکومتی اہلکار دنیا بھر کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ امریکہ کی اپنی کوئی زبان نہیں، یہاں پر آنے والے لوگ اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں امریکہ میں بھی عام ہیں، جو کہ انگریزی، عربی، چائنیز اور ہندی ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ امریکہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کا سردار مانا جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ تعلیمی یافتہ لوگوں کا ریشو ہے۔ امریکہ میں تعلیم اور جدت، ٹیکنالوجی تمام تر لوگوں کو مفت تعلیم کے طور پر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت امریکہ کو دنیا کی سب سے طاقتور ملک بنانا چاہتی ہے اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو گئی ہے۔ امریکہ کی آج کی ترقی اور جدت اس کو اعلیٰ مقام وہ عطا ہوا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آج ہم سب کام کر لیتے ہیں گھر بیٹھے، ہر حساب کی چیز سے لے کر تمام تر معلومات، یہ سب امریکہ کی بدولت ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ایسی ایسی ایجادات کی ہیں گھر بیٹھے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ یہاں کے لوگ میڈیا میں کام کرنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اور شہرت حاصل کرنا یہاں کے لوگوں کا سب سے پہلا خواب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ کمرشل موویز بنائی جاتی ہیں۔ امریکہ کے تمام تر رہنے والے خوبصورتی، حسن اور ذہانت کا ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ نیو یارک سٹی کی بات کی جائے، پوری دنیا نیو یارک سٹی کی دیوانی ہے۔ نیو یارک سٹی آ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا ٹائمز اسکوائر پوری دنیا کی عیاشیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ نیو یارک کی حسین لڑکیاں بار، کسینو، شراب
اور پبس وغیرہ میں عام نظر آتی ہیں۔ یہ لڑکیاں لباس بہت کم پہنتی ہیں اور بعض اوقات ٹاپ لیس بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اسٹیچو آف لبرٹی بھی فرانس نے امریکہ کو گفٹ کیا تھا۔ امریکہ میں دنیا کا سب سے زیادہ پیزا کھایا جاتا ہے۔ شادی ہو یا فنکشن، امریکہ میں نائٹ پارٹیز ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی راتیں جاگتی ہیں اور دن نہایت رونق رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ آج ترقی کے اس منازل کو طے کر چکا ہے جس کا خواب کوئی بھی ملک دیکھتا ہے۔ امریکہ میں رہنے والے لوگ نہایت ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا امریکہ میں کنسٹرکشن سے لے کر تعمیراتی امور تک ہزاروں نوکریاں موجود ہیں جن کے لیے ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں۔ امریکہ پوری دنیا کے مقابلے میں ایک ایسا ملک مانا جاتا ہے جہاں کے اپنے رہائشی رہنے والے لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کا حساب کتاب تک دوسروں سے کروانا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ میں نوکریوں کے اوپر زیادہ تر غیر ملکی افراد نظر آتے ہیں جو کہ امریکہ کی اکنومی میں سے ایک بھرپور ترین حصہ اپنی تنخواہ کا لیتے ہیں۔ امریکہ ڈبل اوور ٹائم دینے والا ملک ہے، یعنی کہ اگر آپ 2 گھنٹے یہاں ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو اس کے یہ آپ کو 4 گھنٹے کے حساب سے پیسے ادا کرے گا، اور امریکہ یومیہ اجرت اور ہفتہ وار اجرت کے طریقے کے اوپر رائج ہے۔ لہٰذا امریکہ میں ایک ہفتے محنت کر کے آپ $700 سے لے کر $1500 آسانی سے کما لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام ایشیائی ممالک جہاں پر مہنگائی راج کر رہی ہے، ان کے لوگوں کا خواب ہے کہ وہ اس جدید دنیا جس کو امریکہ کہا جاتا ہے وہاں نوکری حاصل کریں۔ امریکہ میں نوکری حاصل کرنا قطعی مشکل نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں تعمیراتی کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس کام کے سلسلے میں امریکہ غیر ملکیوں کو مزدور کے طور پر اور دیگر کام کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ یہ کام ٹائلز لگانا، کھڑکیاں فٹ کرنا، الیکٹریشین کا کام کرنا، مکینک کا کام کرنا، لکڑی کا کام کرنے سے لے کر آرکیٹیکچر تک کام ضروری ہے جاننا، اور جو لوگ اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں امریکہ ان کو بغیر کسی ہیلے اجرت کے موقع دیتا ہے اور امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے پرآسائش سامان بھی دیتا ہے۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ مختلف درست کمپنیوں کا انتخاب کر کے اپنی سی وی وہاں پر ای میل کرتے ہیں تو صرف ای میل کرنے کی ہی صورت میں آپ کو جواب آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ کی سوشل میڈیا پر ہزاروں ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ کی پرائیویٹ نوکریاں آفر کرتی دکھائی دیتی ہیں، جس سے بہت سارے ایشیائی روزانہ مستفید ہوتے ہیں۔ امریکہ کی اگر ویزا کی بات کی جائے، جس کے بارے میں ایجنٹ ایشیائی لوگوں کو بہت ڈراتے ہیں، اس کا ویزا اگر درست طریقے سے مختلف قواعد کو مکمل کر کے بھرا جائے تو ضرور یہ ویزا لگ جاتا ہے۔ امریکہ کا ویزا کسی کے پاسپورٹ پر لگ جانا ایک خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے ویزا کے سلسلے میں سب سے پہلے پاسپورٹ کا 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شناختی کارڈ کی بات کی جائے تو آپ کے اپنے ملک کا شناختی کارڈ جو کہ آپ کے پاس ہے اور آپ ویزا کے اپلائی کے سلسلے میں استعمال کر رہے ہیں، اس کا 1 سال تک کے لیے ویلڈ ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا FRC یعنی کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اور MRC اگر آپ شادی شدہ ہیں، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اور ان دونوں سرٹیفکیٹس کے علاوہ آپ کے تمام تر تعلیمی ریکارڈ، اگر آپ کی تعلیم نہیں ہے اور آپ صرف محنت کش مزدور اور ہنرمند ہیں تو آپ کے ہنر کا تمام تر ثبوت، یعنی کہ جس ادارے میں آپ نے کام کیا ہے، جہاں آپ نے جیسے کام کیا ہے، اس کی کچھ تصاویر، ان تمام تر ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویزا فیس ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ کون سا ویزا حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا بے انتہا آسان ہے، لیکن ویزا کے درجات الگ الگ ہیں۔ اگر ہم ویزا کے اقسام کی بات کریں تو امریکہ کے ویزا کی کل 4 اقسام ہیں۔ پہلی اقسام A ویزا کیٹیگری کہلاتی ہے، جو کہ تمام تر غیر ممالک سے آنے والے ہائی پروفائل گورنمنٹ افسران کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ویزا آپ کو $190 میں 180 دن کے لیے دیا جاتا ہے، چاہے بچے ہوں یا بڑے۔ $190 ہر بندے کے لیے اس کی فیس ہے، جس کے پاس یہ پیسے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے
वो आसानी से ए कैटेगरी का वीजा हासिल कर सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे वीजा ऑप्शन की, जो कि A1, G1 या फिर नेटो 6 कहलाते हैं। ये वीजा रिन्यूअल वीजा कहलाता है। रिन्यूअल वीजा उन अफराद के लिए जरूरी है जो एक बार अमेरिका जा चुके होते हैं, या तो अपना अमेरिका का स्टे आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अमेरिका का वीजा दोबारा हासिल करना चाहते हैं ज्यादा अरसे के लिए। तो फिर उनके लिए A1, G1 या फिर नेटो 6 जिस वीजे को कहा जाता है, ये बेहतर रहता है। इसमें आपको अमेरिका में रहने की 6 महीने की इजाजत दी जाती है और इस वीजा के हुसूल की फीस सिर्फ और सिर्फ 160 अमेरिकी डॉलर है। अब हम बात करेंगे अमेरिका के वीजा की थर्ड कैटेगरी की। ये कैटेगरी A2 या फिर नेटो 6 वीजा कहलाती है। ये कैटेगरी में वो तमाम अफराद का वीजा आता है जो कि फोर्सेस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और अमेरिका जाकर एमुनेशन इंडस्ट्री या फिर फोर्सेस में ही नौकरी करना चाहते हैं। इसकी फीस $60 है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका तमाम तर बहादुर लोगों की कदर करता है और इसका दौरानिया वीजा का 2 साल है, जिसमें आप अमेरिका में रहकर न सिर्फ अमेरिका को सर्व कर सकते हैं बल्कि हजारों लाखों डॉलर कमाकर अपने मुल्क भी भेज सकते हैं। आखिरी वीजा जो हम सब के लिए निहायत अहम है, अमेरिका का ये वीजा B1 वीजा कहलाता है, या फिर इसको आसान ज़बान में आप जॉब वीजा भी कह सकते हैं। अगर आपने अमेरिका में जॉब के लिए अप्लाई किया है, ऑनलाइन आपको उसका कवर लेटर, कंफर्मेशन लेटर या इनविटेशन मौसूल हो चुका है, तो शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट की तस्वीर, MRC, FRC, इन तमाम तर कवायद के साथ साथ आपको B1 वीजा एप्लीकेशन दर्ज करनी होगी। इस एप्लीकेशन में आप लिखेंगे कि आप B1 वीजा हासिल करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास नौकरी का कंफर्मेशन लेटर या फिर कवर लेटर मौजूद है। तमाम तर दस्तावेज मौजूद होने की सूरत में आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस 160 अमेरिकी डॉलर और रहने का दौरानिया 3 से 5 साल है। ये एक ऐसा वीजा है जो नौकरी के वीजा के लिए बेहतरीन साबित होता है। आज की इस वीडियो से मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका जाना आप सबके लिए बहुत आसान हो गया। अमेरिका जाइए, अपने आप को और अपने खानदान को मुस्तहकम पोजीशन पे पहुंचाइए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।